تم کون ہو بی بی، 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 تم کون ہو بی بی۔ سیدہ سیدہ بولی تڑپ کر بیٹی، ہے کہ خاک ہے دنیا میری، ضبط ہو کیسے یہ ایذا دل کی، اپنی ماں کو نہ تو پہچان سکی، بارہا کرتی ہو یہ مجھ سے گلا، بارہا کرتی ہو یہ مجھ سے گلا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قالت فاطمة سلام اللہ علیہا: ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ خطبہ فدق سے شہزادی دو عالم کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں آپ کا ارشاد ہو رہا ہے: ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو پہچانو مجھے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم اور آپ کامل پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں تاکہ کمال کی منزلوں کو طے کر سکیں۔ تو جب انسان کامل پیدا نہیں ہوا بلکہ کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا گیا، تو اس کے سامنے کمال کے نمونوں کا ہونا ضروری ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کمال کی منزلوں کو طے کر سکے۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اور انبیاء کے سلسلے کے بعد ائمہ اطہار کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ معصومین کا سلسلہ اسی لیے قائم کیا تاکہ ہمارے درمیان کمال کے نمونے ہوں، جنہیں دیکھ کر ہم کمال کی منزلوں کو طے کر سکیں۔ انہی کمال کے نمونوں میں سے ایک ذات شہزادی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ عمل، آئیڈیل اور اسوہ ہیں۔ تو نبی کی بیٹی کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے، کسی ایک ذات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں ہیں، وہ ہر فرد بشر کے لیے آئیڈیل، نمونہ عمل اور اسوہ ہیں۔ اگر سادگی میں دیکھنا ہے تب بھی نبی کی بیٹی اسوہ ہیں، اگر دین کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے تب بھی نبی کی بیٹی آئیڈیل ہیں، اپنے خالق و مالک سے راز و نیاز کیسے کیا جاتا ہے اس میں بھی شہزادی دو عالم آئیڈیل ہیں، نبی سے عشق کیسے کیا جاتا ہے اس میں بھی آپ آئیڈیل ہیں، بشریت کا خیال کیسے کیا جاتا ہے اس میں بھی شہزادی دو عالم نمونہ عمل اور اسوہ ہیں۔ آج کی اپنی گفتگو چند باتوں پہ مشتمل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ شہزادی دو عالم زندگی کے ہر میدان میں اسوہ ہیں،
نمونے عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، لیکن جن باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، آخر خدا سے راز و نیاز کیسے کیا جاتا ہے، بندہ اپنے خالق سے باتیں کیسے کرے اور اپنے خالق سے مانگے کیا، اور سلیقے التجا کیا ہے، مانگا کیسے جاتا ہے، اس میں بھی نبی کی بیٹی آئیڈیل ہیں۔ نبی سے محبت کیسے کی جائے، اس میں بھی شہزادی دو عالم نمونے عمل ہیں۔ اہل بیت نبی سے عشق کیسے کیا جائے، اس میں بھی آپ آئیڈیل ہیں۔ قرآن سے کیسے الفت کیا جائے، اس میں بھی شہزادی دو عالم نمونے عمل ہیں۔ اب اسی ترتیب سے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مقام، خالق و مالک سے بندہ کیسے جڑے، اور انسان اپنے اللہ سے راز و نیاز کیسے کرے۔ اسی لیے شہزادی دو عالم نے جب اللہ کی بارگاہ میں خالق و مالک سے راز و نیاز کیا تو آپ کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق۔ بہت توجہ کریے گا، اللہ کی سب سے پہلے دو صفتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو میرا خالق عالم ہے، میرا خالق بصیر ہے، میرا خالق آگاہ ہے، میرا خالق سمیع ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے۔ یعنی اگر انسان کی زندگی میں یہ عقیدہ اتر جائے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا معبود ہے، وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، وہ میرے ہر عمل سے ذرے ذرے سے وہ آگاہ ہے، تو انسان کی زندگی میں خود بخود بدلاؤ آئے گا۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کروں۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی سے جا رہے ہوں اور یہ کیمرہ لگا ہوا ہو، اور آپ نے دیکھا کہ لائٹ لال ہے، ریڈ لائٹ ہے، تو آپ رک گئے، جبکہ رات کا سناٹا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا انسان آپ سے کہہ رہا ہے بھائی آگے بڑھ جائیے، یہاں کوئی نہیں ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھیے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لہٰذا کوئی نہ بھی ہو تب بھی مجھے دیکھنے والا کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کیمرہ اپنے اندر ضبط کر لے گا۔ تو انسان کی بنائی ہوئی آنکھ پر اگر اعتماد ہو جائے نا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسی بات کو، مگر انسان کو اپنے خالق کے، اپنے مالک کے عالم و آگاہ ہونے پر اگر یقین ہو جائے نا تو زندگی کے ہر عمل میں بدلاؤ آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے شہزادی دو عالم نے سب سے پہلی جو بات کہی، دعا کرنے سے پہلے کہا کہ میرا اللہ عالم ہے، میرا اللہ باخبر ہے، میرا اللہ آگاہ ہے، میرا اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہم اور آپ کسی عاجز خدا کو نہیں مانتے، کسی ناتواں خدا کو نہیں مانتے، کسی بے جان خدا کو نہیں مانتے، ہم قادر مطلق خدا کو مانتے ہیں۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کا خدا قادر مطلق ہے نا تو پھر کبھی بھی زندگی میں مایوسی نہیں آئے گی۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خدا کو قادر مطلق مان رہا ہے، اس کا خدا ہی ہے جو اسے نجات دے سکتا ہے۔ میں قرآن سے ایک مثال دوں کہ اگر خدا کو قادر مطلق مانا گیا تو زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، کس طریقے سے انسان کے عمل میں بدلاؤ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنی قوم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا پیچھا کیے ہوئے آگے جب آئے تو دریائے نیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اب جب ان لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کا لشکر ہے جو اب ہمیں پکڑ لے گا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے کہنے لگے اب تو ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بہت توجہ کریے گا، آگے بڑھتے ہیں تو دریائے نیل ہے، رکے ہوتے ہیں تو پیچھے سے فرعون کا لشکر پکڑ لے گا۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے کیا لاٹھی کے ذریعے سے بھی سمندر میں راستے بنتے ہیں؟ بھئی کیا ایک عصا کے ذریعے سے بھی سمندر میں راستہ بنتا ہے؟ جی ہاں، میرا خدا اس بات پہ قادر۔ خدا کو اگر قدرت کا عقیدہ ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو انسان کی زندگی سے مایوسیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ کبھی بھی کوئی انسان نا امید نہ ہوگا، سخت سے سخت مشکلات میں گھرنے کے بعد بھی یہی عقیدہ رکھے گا، میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ قادر مطلق خدا ہے، وہی خدا میری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ دیکھا کہ تو ہاں اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ عصا اور لاٹھی کے ذریعے سے سمندر میں راستے بنا دے۔ ایک راستہ نہیں، 12 راستے بنائے ہیں، سمندر میں راستے بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اب تو ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تو وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ آپ غور کریں نا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ عصا مارا سمندر پہ تو سمندر میں 12 راستے بنے، ایک راستہ، اور 12 کے 12 قبیلے گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں خدا اس بات پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک عصا کے ذریعے سے سمندر میں راستے بنا دے۔ عصا کے اتنا بڑا عقیدہ قدرت انسان کی زندگی میں، مگر انسان متوجہ تو ہو وہ کس خدا کو مانتا ہے۔ اچھا کیا 90 سال 93 سال 99 سال 100 سال کی عمر میں کسی خاتون کے ہاں بچہ ہوگا؟ بچہ ہوگا؟ خدا کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام 93 سال سے زیادہ کے تھے جب فرشتے نے آ کر گفتگو کرنا شروع کی، اے ابراہیم خلیل خدا، اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ اور آپ کی بیوی سارہ وہیں پہ کھڑی سن رہی تھی۔ سارہ کا وہ مقام ہے، فرشتہ نبی سے باتیں کرتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی باتوں کو سنتا ہے، مگر خدا کی قسم کیا خاتون بھی فرشتے کی باتوں کو سن سکتی ہے؟ کیا ایک خاتون فرشتے کی بات کو سنے گی؟ جی ہاں، خاتون اپنی تربیت کر کے کمال کے اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ فرشتہ نبی سے باتیں کر رہا ہے مگر خاتون سن رہی ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کچھ نہ کہا مگر سارہ بول اٹھی، اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بالی شیخا، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں عجوزہ ہوں، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ تو آواز آئی، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں قدرت خدا پہ شک ہے؟ اللہ اللہ، کیا تمہیں قدرت خدا پہ شک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کو قادر مطلق مانا جائے نا تو ہماری زندگی سے نا امیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ خدا بغیر موسم کے حضرت مریم کے لیے کیسے پھلوں کا اور کیسی غذاؤں کا انتظام کیا، جہاں پہ زکریا نبی کو تعجب ہوا، زکریا نبی پہ تعجب ہوا۔ اب ایک اور بات آپ کو پتا ہے، مومن اور غیر مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن اور غیر مومن میں کیا فرق ہے؟ خدا نہ کرے اگر زمین پھٹ جائے اور پھٹنے کے بعد زمین کے اندر 2 لوگ چلے جائیں، ایک مومن اور ایک غیر مومن، اور پھر زمین بند ہو جائے، تو زمین کی تہ میں جانے کے بعد مومن اور غیر مومن میں کیا فرق ہوگا؟ آپ بتائیں، کیا دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی ایمان کا اندازہ کہاں سے لگایا جائے گا؟ ایک مایوس ہو جائے گا، دوسرا مایوس نہیں ہوگا۔ کافر مایوس ہوگا،
مومن کہے گا نہیں، ابھی بھی کوئی ذات ہے جو مجھے نجات دے سکتی ہے، میرا خالق قادر مطلق خدا ہے جو مجھے زمین کی تہ سے نکال سکتا ہے۔ بس دو عقیدے کا تذکرہ کیا، کہا خدا سے دعا مانگنے سے پہلے یہ کہو کہ میرا خدا عالم ہے، جو میرے ضمیر سے آگاہ ہے، جو میرے وجود سے آگاہ ہے، جو میری فکر سے واقف و آگاہ ہے، یہ پہلی بات۔ اور صرف میرا خدا عالم ہی نہیں ہے، میرا خدا قادر مطلق بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا اس کا کتنا اہم ہے، کہا یہ سلیقہ دعا ہے۔ در فاطمہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی کے اصول ملتے ہیں، جہاں یہ اصول بتائے جاتے ہیں کہ بندہ اپنے خالق سے کیسے راز و نیاز کرے اور کیسے بندے کو سلیقہ التجا بتایا ہے شہزادی دو عالم نے۔ پہلے خدا سے کہو میرا خدا عالم ہے، کہو میرا خدا صرف عالم ہی نہیں، میرا خدا قادر مطلق ہے۔ بھائی ہم کسی درخت کی عبادت نہیں کرتے، ہم دیوار کی عبادت نہیں کرتے، ہم بے جان چیزوں کو خدا نہیں مانتے، ہم تو خالق قادر مطلق کو خدا مانتے ہیں جو ہر شے پہ قادر ہے، جو ہر شے پہ۔ اتنی بات کہنے کے بعد شہزادی دو عالم نے چند اہم باتیں بتائیں، کہا احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی میرے لیے فائدہ مند ہو۔ کتنے عظیم اور کتنے بہترین اصول بتائے ہیں، کہا جب تک زندہ رہنے میں بھلائی ہے اس وقت تک میں زندہ رہوں۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور اے میرے اللہ جب دنیا سے جانے میں میرے لیے فائدہ ہونا تب مجھے اس دنیا سے اٹھا دینا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی مفید فائدہ ہو، جب تک میرے زندہ رہنے میں خیر ہو، اور اس وقت اے اللہ مجھے اٹھا لینا جب میرے اس دنیا سے جانے میں خیر ہو، یعنی دونوں زندگی بھی خیر ہو تو زندہ رہوں، اگر موت میں بھلائی ہے تو مجھے اٹھا لینا۔ اس کے بعد دوسری جو دعا کی ہے، پہلے تو خدا کو کہا عالم میرا خدا قادر، اس کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ جب تک زندگی میں خیر مجھے زندہ رکھنا، جب موت میں میری بھلائی ہو تو مجھے اٹھا لینا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی اللہم انی اسألک کلمۃ الاخلاص، اے میرے اللہ مجھے دولت اخلاص عطا فرما۔ یہ دولت اخلاص عطا فرما۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جب خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کروں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 5 روپے دے دے، ہمیں 10 روپیہ دے دے، ہمیں 1 روپیہ دے دے، ہمیں 2 روپے دے دے، ہمیں 10 روپے دے دے۔ کیوں نہ ڈائریکٹ 100 مانگا جائے؟ کیوں؟ بہت توجہ کریے گا بھائی، اگر میں نے 100 مانگا، مثال کے طور پہ میرے پاس 100 روپے ہیں تو 5 ہے کہ نہیں ہے؟ 5 بھی ہے، 10 بھی ہے، 15 بھی ہے، 20 بھی ہے، 25 بھی ہے، 30 بھی ہے، 50 بھی ہے، 60 بھی ہے، 70 بھی ہے، 80 90 95 جب 100 ہے تو نیچے کی ہر شے ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تو کیوں نہ خدا ہی کو مانگا جائے؟ بہت توجہ کریے گا، کیوں نہ خدا کو مانگ لیا جائے، میرا خدا مجھے مل جائے، میرا خدا مجھے مل جائے، میں خدا کا ہو جاؤں اور خدا میرا ہو جائے۔ اگر خدا مل گیا تو آپ بتائیے کیا کچھ رہ جائے گا؟ کیا کچھ رہ جائے گا؟ کیوں حسین کے پاس جا کے کیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے؟ کیوں نہ حسین ہی کو مانگ لیا جائے؟
اس لیے کہ اگر حسین مل گیا نا تو سب کچھ مل جائے گا، اگر خدا مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے، چھوٹی چھوٹی نم چیزیں مانگا کرو، اسے مانگو جو مل جائے تو ساری چیزیں تمہاری ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں جنت مانگیں؟ جنت نہ مانگو نہ، اس لیے کہ جنت بھی چھوٹی چیز ہے، بہشت نہ مانگو یہ بھی چھوٹی چیز ہے۔ خدا اگر مل گیا تو جو کچھ خدا کا ہے وہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بڑا عظیم مرحلہ ہے مرحلہ اخلاص۔ کیا میں نے زندگی میں کوئی ایک عمل بھی صرف اور صرف خدا کے لیے کیا ہو؟ اخلاص کیسے کسے ہیں؟ جو شہزادی دو عالم نے اپنی اس دعا میں مانگا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ زمین سے سونا نکالیں تو ممکن ہے کہ اس میں مٹی بھی ملی ہو، اب اس سونے کو پگھلایا جاتا ہے۔ کیوں پگھلایا جاتا ہے؟ تاکہ سونا الگ ہو جائے اور دوسری چیزیں الگ ہو جائیں۔ سونے کو خالص کرنے کے لیے کہ پیور اور خالص سونا ایک طرف، دوسری ملاوٹی چیزیں ایک طرف، تو عمل کو اگر صرف اور صرف خدا کے لیے خالص کیا جائے، یہ اخلاص کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اخلاص کہتے کسے ہیں؟ عمل کو صرف اور صرف خدا کے لیے کیا جائے، اس میں غیر خدا کو شریک نہ کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، غیر خدا کی تعریف کا بھی محتاج نہ ہو، غیر خدا کی تعریف کا بھی محتاج نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل کے بدلے میں کوئی جزا نہ چاہے، کوئی بدلہ نہ چاہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں جنت ملے، ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، کوئی نہ کوئی۔ مگر اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جہاں عمل کے بدلے میں کسی جزا کی توقع نہ ہو اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پہ قرآن نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے، سورہ انسان نے اسی بنیاد پہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھا۔ اور کیسے قصیدہ پڑھا؟ بھائی 3 دن تک روزے رکھے تھے، اور افطار کے وقت جب مسکین آیا، یتیم آئے، اسیر آئے تو اپنے سامنے کا کھانا دے دیا۔ تو قرآن نے ایسے قصیدہ پڑھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ ہیں جو مسکین کو کھلا دیتے ہیں، جو یتیم کو کھلا دیتے ہیں، جو اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ کیا دکھاوے کے لیے؟ کہاں صرف اور صرف رضائے پروردگار کے لیے۔ پھر قرآن نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں، نہیں شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ ابھی بھی میری بات واضح نہ ہوئی۔ میں اگر کسی کے ساتھ 10 مرتبہ نیکی کروں، پیسے دوں کسی کو، ضرورت کے وقت 1 مرتبہ دیا، اس نے کچھ بھی نہ کہا، دوبارہ دیا، پھر کچھ نہ کہا اس نے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ کسی کے ساتھ کروں اور وہ پلٹ کے 1 مرتبہ بھی شکریہ نہ کرے، تو آخر میں میں یہ کہہ دیتا ہوں اما بڑا گیا گزرا انسان ہے، میں اس کے ساتھ کرتا جاتا ہوں، ایک شکریہ بھی نہیں کرتا،
بہت توجہ کریے گا، ایک شکریہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکی کر کے بدلے کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر بدلے کی توقع نہ رکھیں تو کم سے کم اتنا ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اسے شکریہ کہنا چاہیے، اسے شکریہ کہنا چاہیے۔ مگر اہل بیت ایسے نہیں ہیں، اللہ اللہ، اہل بیت کا مقام یہ نہیں ہے۔ ہم تو نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ پس نبی کی بیٹی نے پہلی بات، جب تک زندہ رہیں، جب تک زندگی میں خیر ہو، جب دنیا سے جانے میں بھلائی ہو تو اللہ مجھے اٹھا لینا۔ دوسری بات، پروردگار ہمیں دولت اخلاص عطا فرما، دولت اخلاص عطا فرما، مطلب یہ ہے کہ زندگی میں توفیق دے کہ ایک عمل کم از کم ایسا ہو جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، نہ بدلے کی توقع ہو، نہ شکریہ کی توقع ہو۔ اب شہزادی کا اخلاص کہتا تھا، دیکھیے یہ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کو مان لو، حسین کو مانگو، خدا مل گیا تو ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ نے جبرائیل امین کو نبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ فاطمہ سے کہیے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ سے کہیے وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین پیغام لے کر آئے، نبی کو پیغام دیا، نبی اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے جا کے کہا، بیٹی فاطمہ، اللہ کا یہ پیغام ہے، تم خدا سے کچھ مانگو، کچھ مانگو۔ تو کیا مانگا؟ جو مقام اخلاص پہ ہو وہ تو خدا سے اگر مانگے گی تو صرف خدا ہی کو مانگے گی۔ کیوں؟ یہ مانگنے کا سلیقہ بتایا۔ اگر جسے خدا مل جائے اسے سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے جب نبی نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ مانگو، کچھ مانگو، تو شہزادی نے کہا، شغلتنی ان مسئلتہ لذت و خدمتہ۔ بابا میں جب اپنے خدا سے گفتگو کرتی ہوں نا، اپنے خدا سے راز و نیاز کرتی ہوں، تو خدا سے راز و نیاز کرنے میں اتنا محو ہو جاتی ہوں کہ پھر مجھے کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی مجھے کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تو چاہتی ہوں صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کے جمال کی زیارت کرتی رہوں، حسن کردگار کی اور پروردگار کی زیارت کرتی رہوں۔ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہہ الکریم۔ بابا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ میں اپنے خالق کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ اللہ اللہ، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، غیر النظر الی وجہہ الکریم۔ یہ سلیقہ بتایا ہے، یہ زندگی کے وہ اصول ہیں جو در فاطمہ پہ ملیں گے۔ سلیقہ التجا چاہیے تو در فاطمہ پہ آنا ہوگا، جہاں سے علم و فکر و شعور و دین اور مذہب کے اصول ملتے ہیں نا، وہ کوئی اور در نہیں، وہ در فاطمہ ہے۔ بس دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلی بات، اللہ وہ زندگی دے جو فائدے مند ہو، موت وہ دے جس میں میری بھلائی ہو، اللہ مجھے دولت اخلاص دے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد، اے اللہ ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اللہ، کیا مانگنے کا سلیقہ ہے۔ ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو وہ کون سا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں نا، وہ کون سی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ یہ زندگی کے اصول بتائے۔ شہزادی نے کہا کیا کرو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
یہ بات اس نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک لفظ ہے قناعت۔ قناعت کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں پہلے مثال سے عرض کروں پھر اپنی بات کو واضح کروں گا۔ ہمارے پاس ایک مثل ہے، جتنی لمبی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلایا جائے۔ بھئی جتنی لمبی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلایا جائے، اسی کو عربی زبان میں قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کا مطلب یہ ہوا جتنی لمبی چادر اتنا ہی پیر پھیلایا جائے۔ مثال سے بات کو واضح کریے مولانا۔ اور آج میرے پاس کچھ نہیں، نمک روٹی ہے تو میں نمک روٹی کھا کے رہ جاؤں، دال روٹی کھا کے رہ جاؤں۔ آج ہمارے گھر میں گوشت کھانے کے لیے پیسے نہیں تو کیا ضرورت ہے کہ میں گوشت کھاؤں؟ بھئی دال روٹی پہ زندگی گزار لوں، روٹی نمک پہ زندگی گزار لوں۔ اگر ایک ٹائم فاقے کر سکتا ہوں تو فاقے کر لوں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہاتھ بند ہے آپ عزت دار ہیں۔ جب تک ہاتھ بند ہے، جب تک یہ مٹھی بند ہے نا، ہر انسان سمجھتا رہے گا کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ محتاج نہیں ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ لیکن جس دن ہاتھ کھل گئے، جس دن ہاتھ کھل جائے گا، انسان کی بے حیائی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب مانگنے لگتا ہے انسان نا تو آہستہ آہستہ حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو قناعت، جتنا ہے اسی پہ اکتفا کر لو۔ روٹی نمک کھا کے رات گزار دو، ایک ٹائم بھوکے رہ کے رات گزار دو، پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اب توجہ کریے گا، میرے مولا راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا قصاب اپنی دکان پہ کھڑا ہوا، بہترین گوشت رکھے ہوئے تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ قصاب نے کہا مولا سے، آقا گوشت لے جائیے، گوشت لے جائیے۔ تو امام نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے، دیکھا کہ پیسے نہیں، اس وقت نہیں تھے، تو امام نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں قصاب نے کیا کہا؟ کس نے آپ سے پیسے مانگے؟ یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہوتا ہے، ارے صاحب پیسے کون مانگ رہا ہے، کل دے دیجئے گا، پرسوں دے دیجئے گا، 10 دن کے بعد دے دیجئے گا، آپ سے پیسے کہاں گئے؟ پیسے کس نے مانگے؟ تو امام سے کہا کہ آپ سے پیسے کس نے مانگے ہیں؟ اب سنیے گا امام نے کیا کہا۔ کہا نہیں، میں اپنے پیٹ سے کہہ دوں گا گوشت کل کھا لینا۔ اللہ 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 اللہ، کیا عظیم زندگی کے اصول بتائے ہیں۔ بھئی آج نہیں ہے تو نہیں کھاؤں گا، اپنے پیٹ سے کہہ دوں گا کل کھا لینا۔ اسی لیے نہج البلاغہ نے کہا القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو۔ اس کا مطلب ایک دولت ایسی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ کون سی دولت ہے؟ زندگی میں قانے بن کے جیا کرو۔ یہی بات شہزادی دو عالم نے خدا سے مانگی ہے، اے میرے اللہ ایسی نعمت دے دے جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ۔ تو کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ قناعت بھی نعمت ہے؟ اس کا مطلب ہے میں تو سوچتا تھا کہ گھر نعمت ہے، میں یہ سوچتا تھا پیسہ نعمت ہے۔ صرف گھر اور پیسہ ہی نعمت نہیں ہے۔ اگر زندگی کے یہ اصول ہیں کہ جتنا ہے ہم اتنے پہ زندگی گزار لیں گے تو یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد، اے میرے اللہ ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ 3 باتیں ہوئیں، چوتھی بات اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، عید کا جب مرحلہ آتا ہے تب بھی نماز، محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تب بھی نماز، کیوں بھائی صاحب؟ یعنی سب سے زیادہ خوشی کا زمانہ ہو تب بھی نماز، اور سب سے زیادہ غم کا وقت ہو تب بھی نماز، کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اسے سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ انسان 2 ہی وقت میں سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 2 ہی وقت ایسے ہیں جب راہ راست سے منحرف ہوتا ہے۔ ایک جب بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے،
ہے نا دیکھا ہوگا جن کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ خوشیاں، شادی بیاہ دیکھ لیجئے نا، دو ہی راستے پہ، دو ہی موقع پہ راہ راست سے ہٹتا ہے۔ پہلا، جب بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے تب خدا کو بھولتا ہے، تب خدا کو بھولتا ہے، اور جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تب خدا کو انسان بھولتا ہے۔ لہٰذا خوشی اور غمی دونوں پہ خدا نے عبادت رکھ دیا، تاکہ اگر بندہ ہے نا تو چاہے خوشی کا مقام ہو چاہے مصیبت کا مقام ہو، راہ راست کو نہ چھوڑنے پائے، سیدھے راستے سے منحرف نہ ہونے پائے۔ اسی لیے شہزادی دو عالم نے جو تیسری دعا کی وہ یہی کہ اے اللہ، چاہے خوشی کا وقت میرے یہاں آئے یا غمی کا وقت آئے، دونوں صورت میں تجھے نہ بھولنے پاؤں، میرا خالق و مالک یاد رہے۔ بس یہ سلیقہ دعا بتایا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، خوشی کے بھی وقت میں اللہ کو نہ بھولے اور مصیبت کے وقت میں بھی خالق و مالک کو نہ بھولا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ اے اللہ وہ زندگی دے جو فائدے مند ہو، موت وہ دے جس میں میری بھلائی ہو۔ تیسری بات اے اللہ ہمیں دولت اخلاص دے دے۔ چوتھی بات اے اللہ ایسی نعمت دے دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ پانچویں بات اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشی ہو تب بھی تجھے نہ بھولیں، اور ہمارے گھروں میں غم ہو تب بھی تجھے نہ بھولنے پائیں۔ یہ سلیقہ بتایا ہے خدا سے کیا مانگا جائے اور کیسے مانگا جائے۔ اب پھر اس کے آگے کی دعا کرتے ہوئی شہزادی فرماتی ہیں اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء۔ اللہ اللہ، یعنی سوال یہ ہے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، اہل بیت کی پسند کیا ہے اور ہماری پسند کیا ہے۔ اہل بیت نے تو یہ کہا ہے رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، خدا کی قسم ہم اہل بیت کی تو کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اہل بیت کی کیا کوئی پسند نہیں ہے؟ پسند کہا ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارا خدا پسند کرے، جو ہمارے لیے ہمارا خدا پسند کرے، اس کے سوا ہماری کوئی پسند نہیں۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم ہیں، اصحاب آئے۔ اب جب اصحاب آئے تو نبی نے پوچھا کہ تم کس حالت میں ہو، تم کس حالت میں ہو؟ تو سارے اصحاب نے کہا کہ ہم ایمان کی حالت میں ہیں، یعنی ہمارے یہاں ایمان پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو فوراً نبی پاک نے پوچھا اگر تم ایمان کی حالت میں ہو اور تمہارے یہاں ایمان پایا جاتا ہے تو تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے، تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی دلیل تو بتاؤ، اپنے ایمان کی علامت تو بتاؤ، اپنے ایمان کی نشانی تو بتاؤ۔ اب سمجھیے گا میں کیسے پہچانوں کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ دلیل کیا ہے بھائی صاحب میرے مومن ہونے کی؟ کیسے پتہ چلے گا ایمان ہے یا نہیں؟ جب نبی پاک نے اصحاب سے پوچھا بتاؤ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے، بہت توجہ کریے گا، تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مصیبت آ جائے تو ہم مصیبت آنے کے پر صبر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کرنا مومن انسان کی پہچان ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ کام مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، یہ پہلی بات۔
دوسری بات بہت توجہ کریے گا، دوسری بات یہ کہی کہ اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو نعمت پانے کے بعد شکر کرتے ہیں، پس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، یہ پہلی علامت۔ دوسری بات نعمت پا کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ جو ہمارے لیے لکھ دے، جس پہ ہمارا پروردگار راضی ہے، جو ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، ہم خدا کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو تو ہمارے لیے پسند کرے ہم اس پہ راضی ہو جائیں۔ اب توجہ کریے گا، کیسے خدا کی پسند پہ راضی ہوں؟ کون ہے ہم میں سے جس نے قارون کا نام نہیں سنا؟ آپ بتائیے، کوئی ہے جس نے قارون کا نام نہ سنا ہو؟ سب نے قارون کا نام سنا ہے۔ قارون کیا تھا؟ اتنی دولت دی اللہ نے قارون کو کہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کو ملنا پڑتا تھا، تب جا کے اس کے خزانے کی چابی اٹھاتے تھے۔ اچھا، خوب پیسے دیے اللہ نے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تم کو اتنے پیسے دیے ہیں، تم لوگوں کا خیال کرو، تم لوگوں کا خیال کرو، کچھ پیسوں سے لوگوں کی مدد کرو۔ تو پتہ ہے قارون کیا کہتا تھا؟ جی قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیت علی علم عندی، کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنے فکر سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنی تدبیر سے کمایا ہے۔ تو عقل کس نے دیا تھا؟ شعور کس نے دیا تھا؟ یہ وجود کس نے دیا تھا؟ یہ طاقت و قوت کس نے دی تھی؟ یہ ہمارے درمیان بھی کبھی کبھی ہم آپ بھی کہہ دیتے ہیں بڑی محنت سے کما کے گھر بنایا ہے۔ ارے کمانے کی توفیق کس نے دیا تھا؟ کمانے کے لیے طاقت کس نے دیا تھا؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ نہیں، یہ قارون کی صفت والے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے محنت سے کیا۔ کہنا کیا چاہیے مولانا؟ آپ کو پتہ ہے آصف ابن برقیہ جب تخت سلیمان کو اٹھا، تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آیا جناب سلیمان کے پاس، تو جناب سلیمان نے اس سے ایک جملہ کہا تھا، یہ نہ سمجھ لینا تم اپنی طاقت سے لائے ہو، ھذا من فضل ربی۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو تمہارے ساتھ لطف پروردگار شامل حال ہوا۔ تو یہ کہا، یہ جو ہمارے گھروں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے پروردگار کا لطف ہے، جو کچھ بھی ہے میرے خالق و مالک کا فضل ہے۔ تو اس سے کہتا تھا خدا کہتا تھا قارون سے خرچ کرو، تو کہتا تھا محنت سے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، نہیں دیتا تھا۔ بہت توجہ کریے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہو جائے نا اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اچھا، حشر کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ اتنا مال، اتنی دولت، کئی لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھائیں، تو جن لوگوں کے پاس نہیں تھا وہ کیا کہتے تھے؟ اے کاش جتنا قارون کو اللہ نے دیا ہے اتنا ہمیں بھی دے دیتا۔ ایسے ہی کہتے تھے، یہ قرآن کی آیت ہے، جتنا قارون کو دیا ہے اتنا ہی ہمیں بھی دے دیتا۔ وہ میرا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس بندے کو کہاں دینا ہے اور کتنا دینا ہے، کسے یہاں دینا ہے اور کسے وہاں دینا ہے، یہ میرا خدا خوب جانتا ہے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی مل جاتا جیسے قارون کو ملا۔ لیکن جب خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسانے لگا زمین میں، آہستہ 4 اسٹیپ میں دھسایا، پہلے کمر تک، پھر یہاں تک، یعنی دھساتا گیا، خزانے سمیت دھساتا گیا۔ تو اب جن کو نہیں دیا تھا اب کہنے لگے بڑا اچھا ہوا اللہ، بڑا اچھا ہوا کہ خدا نے ہمیں نہ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں دیا ہوتا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا حشر ہو رہا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فیصلے پہ راضی رکھنا. اگر میں غریب ہوں، محنت کرنا اپنا کام ہے، اگر میں غریب ہوں تو تب بھی راضی رہے، اس لیے کہ میرا خالق و مالک میرے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میرے فائدے کی کیا چیز ہے. بس اس کے بعد کا مرحلہ، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے میرے اللہ تیرے فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق مرحمت فرما. سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سید الشہداء نے اونٹ سے زمین پہ جب تشریف لے آئے نا، اونٹ سے زمین پہ جب تشریف لے آئے، گھوڑے سے زمین پہ جب تشریف لے آئے تو یہی تو کہا، رضم بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے اللہ حسین تیرے فیصلے پہ راضی ہے، اللہ اللہ حسین تیرے فیصلے پہ راضی ہے. وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ. حسین تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. اسی بات کو تو جوش نے کہا تھا، حسین نے سجدے میں سر نہ رکھا تھا، تنہا وہ ایک اشارہ تھا معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا تھا جو مسجود کی طرف. حسین نے سجدہ نہ کیا تھا، سجدہ کر کے بشریت کو خدا کی طرف لے جا رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. سجدہ نہ کیا تھا، اسی کو تو جوش نے کہا تھا، خدا کے قسم جو علی و فاطمہ کے آغوش میں پلے نا، ان میں کوئی حسن بنتا ہے، ان میں کوئی حسین بنتا ہے، کوئی زینب بنتا ہے اور کوئی ام کلثوم. اسی لیے سید الشہداء کے لیے جوش نے کہا تھا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیغمبر تھے حسین. جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. اللہ اللہ کتنی عظیم بات کہی ہے. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. جس پہ علی ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ فاطمہ افتخار کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ نبی فخر کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے. نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین. اگر حسین نہ ہوتے تو نماز کو زندگی نہ ملتی، حسین نہ ہوتے تو اذان کو حیات نہ ملتی. جس نے عبادتوں کو حیات عطا کی ہے نا اسے حسین کہا جاتا ہے. یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یقین وہم میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان شک میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان وہم و گمان میں بدل جاتا، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد.
یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلے پیغام دھواں ہو جاتا۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے۔ دیکھا اسے کہتے ہیں خدا کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ آخری بات عرض کروں، اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں زینت دے زینت ایمان کے ذریعے سے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتوں کو سکھا دینا، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اپنے بچوں کو عاشق نبی بناؤ، اللہ اللہ، اپنے بچوں کو عاشق نبی بناؤ۔ عشق اور محبت میں بہت فرق ہے، عشق اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ عاشق نبی بناؤ، عاشق اہل بیت نبی بناؤ، وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ اللہ، کیوں قرآن پڑھنا سکھایا جائے؟ اس لیے کہ کل قیامت میں قرآن شفاعت کرے گا۔ اسی لیے نبی کی بیٹی شہزادی دو عالم نے کہا اے اللہ ہمیں زینت ایمان سے مزین فرما۔ تو ایمان کب باقی رہتا ہے؟ جب نبی کا عشق آئے، جب اہل بیت نبی کا عشق آئے، اور جب قرأت قرآن سے انسان اپنے کو آراستہ کرتا ہے نا، تب انسان کا ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت کے الفاظ ہیں، میرے چھٹے امام کی روایت ہے، اسی روایت کو عرض کر کے ربط مصائب دے دوں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ مل جل کر محمد اور آل محمد پہ صلوات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کہا کہ انسان کے نام اعمال 3 دفتروں میں لکھے جاتے ہیں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ ایک میں نعمتیں لکھتا ہے خدا، ایک میں انسان کی اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک میں انسان کی برائیاں لکھی جاتی ہیں۔ بس ایک دفتر، ایک کاپی ایسی ہوگی جس میں نعمتیں لکھی ہوں گی، ہم نے تمہیں یہ دیا، 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 تم نے اس نعمتوں کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ بس ایک کاپی پہ اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی، دوسری کاپی پہ ہمارے نام اعمال، اچھے اعمال، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، اور تیسرے پہ کیا لکھا ہوگا؟ ہماری برائیاں لکھی ہوں گی۔ اب سنیے گا، محشر میں نعمت والی کاپی اور اچھائی والی کاپی کو ملایا جائے گا تو نعمتیں بھاری پڑ جائیں گی ہماری اچھائیوں کے مقابل میں، تو ہماری اچھائیاں تو خدا کی نعمتوں کے مقابل میں کھو جائیں گی۔ خدا کی نعمتوں کے مقابل میں ایک بات کہوں، ایک ہی پانی ہے، مگر ایک پانی آنکھ سے نکلتا ہے اور ایک پانی منہ میں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جسے ہم اور آپ تھوک کہتے ہیں، لعاب دین، یہ میٹھا ہوتا ہے، اور آنسو کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ جی میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ کیسے پتا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ہے نا؟ نمکین ہوتا ہے۔ آنسو جب گرتے ہیں تو ہمارے آنسو جب گرتے ہیں تو منہ تک پہنچتے ہیں، زبان تک، اس سے ذائقہ کا پتہ لگتا ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اللہ اللہ، خدا کی قسم کتنی نعمتیں دی ہیں خالق و مالک نے۔ آپ کو پتہ ہے جب مائی خراب ہوتا ہے تو یہ تھوک سوکھنے لگتا ہے، جب سوکھتا ہے لعاب دہن تو انسان بول نہیں پاتا ہے۔ اگر ضرورت سے کم ہو جائے تھوکنا تو ایک لقمہ نگل نہ سکے گا انسان، یعنی حلق سے نیچے جانے کے لیے تھوک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ضرورت سے کم ہو جائے، صرف اللہ کی ایک نعمت کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، اگر ضرورت سے کم ہو جائے تو ایک پائپ لگا کے ہمیشہ پانی کے قطرہ ٹپکانا پڑے گا، اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تب ضرورت سے زیادہ ہمیشہ ایک ڈبہ لیے رہنا پڑے گا۔
رال ٹپکنے لگے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، کتنا میرا خالق و مالک اسے شیریں بنایا، مقدار بھر بنایا جتنے میں میرا بندہ اچھی طرح سے رہ سکے، اور آنسو کو نمکین بنایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں اس لیے نمکین بنایا؟ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، اے انسان کبھی سوچا کر تو چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے، اللہ اللہ، یہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے نا، میرے مولا نے کہا چربی کا ڈھیلا ہے، تو چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چربی کی حفاظت نمک اور نمکین چیزوں سے ہوتی ہے، چربی کی حفاظت نمک اور نمکین چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے خالق و مالک نے ہماری آنکھ میں بننے والے پانی کو، جسے ہم آنسو کہتے ہیں نا، اسے نمکین بنایا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا اللہ اللہ، اور کیسے دو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے سے وہ آنسو کے موتی نکلتے ہیں۔ اچھا تو نعمتیں ہوں گی ایک طرف، میری اچھائی ہوگی ایک طرف، نعمتیں بھاری پڑ جائیں گے، اچھائیاں کھو جائیں گے، اتنی نعمت دی تھی، اب بچے گے کیا؟ آپ بتائیے اب کیا بچے گا؟ اب انسان کی برائی بچے گی، محشر میں انسان تنہا ہوگا، اپنی برائی کو، اے اللہ میرے ایمان کو مجھے زینت دے دے، زینت ایمان کے ذریعے سے انسان کی برائی بچے گی۔ فیقدم القرآن امامہ، پس یہاں پہ قرآن سامنے آئے گا اور سامنے آ کے کہے گا، یا رب انا القرآن، اے اللہ میں قرآن ہوں، وہذا عبدک المؤمن، یہ تیرا بندہ مومن ہے۔ اب قرآن آئے گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رک کے ایک بات کہوں، حدیث میں کہا ہے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے گھروں کو نورانی کیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ اللہ، یعنی جن گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے، جن گھروں میں ذکر الہی کا اہتمام نہ کیا جائے، حدیث کہتی ہے کہ اس گھر کو گھر نہ کہنا، وہ خاندانی قبرستان ہے۔ تو قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ؟ آپ بتائیں نا، قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ؟ کہا جن گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے، جن گھروں میں خدا کا ذکر نہ کیا جائے، ایسے گھروں کو گھر نہ کہنا، یہ خاندانی قبرستان ہے، اور ایسے گھروں میں رہنے والوں کو زندہ نہ کہنا۔ قبرستان میں زندہ نہیں رہتے ہیں، قبرستان میں مرے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ جب انسان بچے گا اور انسان کی برائی تو قرآن آ جائے گا، فیقدم القرآن امامہ، قرآن آگے بڑھ کر کہے گا، یا رب انا القرآن وہذا عبدک المؤمن، میں قرآن اور یہ تیرا بندہ مومن۔ اللہ اللہ، اب قرآن اللہ سے کہے گا، قد کان یتعب نفسہ بتلاوتی، اے اللہ یہ تیرا بندہ دیر تک تھکا ہوا بھی ہوتا تھا تب بھی مجھے پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ پہلی بات، وَيُطِيلُ لَيْلَهُ بِتَرْتِيلِ، رات کو دیر تک ترتیل سے پڑھتا تھا۔ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ ترتیل نہ بہت تیز تیز قرآن پڑھے اور نہ بہت آہستہ آہستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ترتیل کہتے ہیں، اسے ترتیل۔ اسی بنیاد پہ محشر میں کہا جائے گا ایسے پڑھو قرآن، تو جو جتنی ترتیل سے پڑھے گا تو جنت میں اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ فلسفہ ہے قرآن کا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ تھکا ہوا بھی ہوتا تھا مجھے پڑھتا تھا، اے اللہ رات کو دیر تک ترتیل پڑھتا تھا، پھر کہا وَتَفِيضُ عَيْنَاهُ إِذَا تَهَجَّدَ، اے اللہ رات کی تاریکی میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کے مصلی عبادت پہ جاتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، اس نے آنسو بہائے ہیں۔ اے اللہ تو اسے خوشحال کر دے، اس نے مجھ قرآن کو خوشحال کیا ہے، تو اسے خوشحال کرے، اس نے مجھ قرآن کو خوشحال کیا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، میرے بندے اپنا داہنا ہاتھ کھولو، تو بندہ داہنا ہاتھ کھولے گا تو اللہ داہنے ہاتھ کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔
کہا جا تو میری رضا لے جا، میری رضا، میری خوشنودی لے کے چلا جا۔ پھر کہے گا بایاں ہاتھ کھولو، بایاں ہاتھ کھولے گا تو بائیں ہاتھ کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ جب دائیں ہاتھ میں رضائے پروردگار، بائیں ہاتھ میں رحمت پروردگار، تو آواز قدرت آئے گی ہادہی جنہ مباحۃ لک، دیکھو جنت تمہارے سامنے ہے، جاؤ تمہارے لیے مباح کر دی گئی، مگر اقرا ورفا، ایسے نہیں جانا ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ اللہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، پڑھتے جاؤ، بہشت میں درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ میرے 7ویں امام نے کہا ہے کہ ہمارے ہر شیعہ کو قرآن آنا چاہیے، ہر شیعہ کو قرآن۔ اما دیکھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے۔ نہیں آتا ہے تو کھول کے دیکھ تو سکتے ہیں، نہیں آتا ہے تو کھول کے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر میرے امام نے کہا اذا مات من شیعتنا واولیائنا ولم يحسن القراءة، اگر ہمارا شیعہ مر جائے پہلے تو اسے آنا چاہیے، اور اگر مر جائے اور قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو علم فی قبرہ، اس کو قبر میں پہلے قرآن سکھایا جائے گا۔ کیوں آقا؟ اس لیے کہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو جنت میں ہر جانے والے انسان سے کہا جائے گا قرآن پڑھو، اسی کے اعتاب سے تمہارے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ جیسا پڑھے گا قرآن اسی مطابق بہشت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ کہا اس لیے سکھایا جائے گا تاکہ اللہ بہشت میں اس کے درجات کو بلند کر سکے۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کیا، اے اللہ ایسی زندگی دے جو فائدے مند ہو، اور جب اٹھانا جب موت میں میری بھلائی ہو۔ اللہ دولت اخلاص دے دے، اللہ وہ نعمت دے دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ تیرے فیصلے پہ راضی رہوں، اور اے اللہ مجھے زینت ایمان سے آراستہ کر دے۔ ایمان کے استحکام کے لیے مجھے اپنے نبی کا عاشق بنا دے، مجھے اہل بیت نبی کا عاشق بنا دے، اور مجھے قرآن کی تلاوت کا شرف عطا فرما اور توفیق عطا فرما۔ بس عزیزان محترم، یہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں فرش عزائے سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اسی نبی سے عشق اور نبی سے محبت کا ثبوت ہے۔ خدا کی قسم، کیسے نبی شہزادی دو عالم سے محبت کرتے تھے، کیسے نبی اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے، کیسے نبی گرامی نے انسانیت کو درس دیا ہے۔ آخری وقت تھا میرے نبی کا، آخری وقت تھا، اور نبی کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ ایک بیٹی، اور وہ بھی فاطمہ جیسی بیٹی ہو، باپ کے آنکھوں میں آنسو ہو، باپ کے آنکھوں میں آنسو، اور فاطمہ برداشت کر لے، ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ خدا کی قسم، ہر صاحب ایمان سے ہم یہ مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات ہے وہ نبی ہے، اور نبی کے بعد ان کے اہل بیت، تو کیا فاطمہ کے جنازے میں سارے اہل مدینہ کو شریک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پوری انسانیت سے سوال ہے، کیوں نبی کی بیٹی کا جنازہ تاریکی میں اٹھا؟ کیوں آخر نبی کی بیٹی نے کہا کہ اے علی رات کی تنہائی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا؟ کیوں نبی کی بیٹی نے کہا کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آنے پائے؟ یہ ہر انسان کے لیے سوال ہے۔ ہم نبی کی بیٹی کے سوال کو دہرانے کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں کہ یہ قیامت تک سوال دہرانا جائے گا۔ جس نبی کی بیٹی کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے تھا، رات کی تاریکی میں اٹھا۔ کیوں قبر فاطمہ پتہ نہیں؟ فاطمہ ہر شیعہ کی ماں ہے، جتنے بھی شیعہ ہیں نا سب کی ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے، اور سادات کی خصوصی ماں ہے، ان کی حقیقی ماں ہے۔ تو کیا
ایک بچہ جب اپنے مدینہ جائے گا تو اس کو اپنی ماں کی قبر کو تلاش نہیں کرے گا. ہر فاطمہ کا بیٹا جب مدینہ جائے گا تو اس کا دل تڑپے گا، میری ماں کی قبر کہاں ہے، میری ماں کی قبر کہاں ہے. میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. یہ بشریت کے لیے سوال ہے، دنیا ڈھونڈے نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، ان کی قبر کہاں ہے. اللہ اللہ، آگ و لکڑیاں کیوں جمع کی گئیں؟ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. شکم میں محسن تھے، محسن کی شہادت واقع ہوئی اور دو کمسن بچے حسن و حسین کے سامنے. اللہ اللہ، ذرا قلب حسن سے پوچھئے، قلب حسین سے پوچھئے. اللہ اللہ، ایک خاص راستے سے ہمارے دوسرے امام نہیں گزرتے تھے، اس لیے کہ ماں کا زخم تازہ ہو جاتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنے بابا کا کرتا لے کے نکلی تھی. اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا گیا تو خدا کی بارگاہ میں فریاد کروں گی، اللہ کسی غم میں نہ رلائے. ایک دن علی مرتضیٰ سے کہا، اے علی، اب فاطمہ آج کے بعد دنیا میں نہ رہیں گی. علی تڑپ گئے. فاطمہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ کو کس نے یہ بتایا؟ فاطمہ نے کہا، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا. میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے، اے میری بیٹی فاطمہ، تم آج مجھ سے ملو گی. اے علی، میرے بابا نے کہا ہے میں اب آج دنیا سے چلی جاؤں گی. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا، اے علی، میں زندگی بھر کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی ہے. اے علی، میرے دو بچے حسن و حسین کب سے اے علی، ارے میرے بچے حسن و حسین کب سے نے میری شہادت کے بعد میرے بچوں کا خیال کریے گا. اے علی، اے علی، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیجئے گا. علی نے غسل دیا، مگر ہائے رے فاطمہ، ایک مرتبہ علی نے چیخ مارا، سر دیوار سے لگایا. ہائے رے فاطمہ، پہلو شکستہ تھا مگر فاطمہ نے صبر کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. غسل و کفن تمام ہوا. علی نے زینب کو بلایا، اے زینب، آؤ اماں سے جدا ہو جاؤ. ام کلثوم، آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو، اب قیامت کا سما ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارے ماں کی شہادت کے بعد حسن حسین نے اپنے بابا سے یہی کہا تھا، بابا، اماں دنیا سے چلی گئی. اور اپنی اماں سے کہا تھا، اماں، نانا سے کہہ دیجئے گا آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. اے حسن حسین، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک طرف حسن کھڑے ہوئے، ایک طرف حسین کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے، اماں، اماں، ہم حسن و حسین آئے ہیں. عجب نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کے کہتا، بھائیا،
اماں دنیا سے چلی گئی، بھیا صبر کرنا۔ حسن حسین نے کہا اماں ہم اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک آپ آواز نہ دیں گے۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے، آؤ میرے بچوں آؤ، میرے سینے سے لپٹ جاؤ۔ حسن حسین ماں کے سینے سے لپٹے، ملائکہ میں کوہرام مچا، اے علی حسن حسین کو ماں سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی نے حسن حسین کو جدا کیا، رات کی تاریکی چھائی، فاطمہ کا جنازہ اٹھا، سپرد خاک کر دیا، نبی کی طرف رخ کر کے فرمایا یا رسول اللہ، ارے فاطمہ کی امانت جیسی امانت تھی ویسا واپس نہ کر سکا۔ اے نبی فاطمہ خود پوچھئے گا، فاطمہ کا پہلو شکستہ، بازو زخمی، اے رسول اللہ فاطمہ صابرہ ہے، فاطمہ سے خود پوچھ لیے گا۔